الرحمن الرحیم باب ہے عرفہ سے جانا مزدلفہ کی جانب۔ اچھا جی، عرفہ سے کوچ کر جانا پہلی فصل ہے۔ 2604 نمبر روایت ہے، شام ابن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب آپ واپس آ رہے تھے، یعنی عرفہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے، تو حضور کا چلنا، حضور کی چال مبارک کیسی تھی؟ اب صحابہ کرام اور تابعین کا انداز دیکھیں کہ رسول اللہ کی چال کے بارے میں بھی علم حاصل کرتے تھے کہ میرے حضور کی سواری کیسے چل رہی تھی، تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خربوزہ کھانے کا طریقہ مل نہیں سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا تھا یا نہیں، اور اگر کھایا تھا تو کس طریقے سے کھایا تھا، تو میں اس ڈر سے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا کہیں اس طریقے کے خلاف نہ کھا لوں جس طریقے سے مصطفیٰ نے کھایا۔ یہ کتنی اتم درجے کی محبت تھی، ہر عمل میں رسول اللہ کی سنت کی پیروی۔ تو پوچھا گیا کہ رسول اللہ کی سواری کی چال کیسی تھی، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جلدی چل رہی تھی، تیز، اور جب خالی جگہ آتی تو اور تیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر اشارہ تھا کہ جلدی جلدی اس میدان میں پہنچیں اور جا کے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے نا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، اس کے اوپر رسول اللہ عمل فرما رہے تھے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2605 نمبر روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ دافع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ تھا، کہ آپ واپس آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ والے دن، یعنی میدان عرفہ سے واپس آ رہے تھے، عرفہ سے مزدلفہ کی طرف کا سفر جاری تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سخت آوازیں سنی اور اونٹوں کو مارنے کا آپ نے آواز سنی، یعنی کوڑے بج رہے ہیں، چھانٹے، اونٹوں کو لوگ مار رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں بگانے کے لیے، جس طرح ہمارے یہاں پنجاب میں دیتے ہیں، وہ سواری پہ سوار ہو نا، گدھا گاڑی پہ یا گھوڑا لگایا ہو آگے، تو آوازیں عجیب عجیب نکالتے ہیں، تو وہ عربے والے بھی اس طرح کر رہے تھے اور انہوں نے چھانٹے مارے اونٹوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈنڈا مبارک کے ساتھ، عصا مبارک کے ساتھ اس کوڑے کے ساتھ اشارہ کیا، تو صحابہ متوجہ ہو گئے، فرمایا لوگو علیکم بالسکینہ، اطمینان کے ساتھ چلو، بے شک اتنی جلدی کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اتنی جلدی کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ابھی پچھلی روایت میں پڑھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیز چل رہی تھی، اور یہاں پہ جب صحابہ نے تیز چلایا تو حضور نے فرمایا کوئی نیکی نہیں ہے، تو آپس میں ذرا ٹکرا نہیں گیا کام؟ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیز چلنا نیکیوں کی طرف، خیرات کرنے کے، نیکیوں کی طرف جلدی جانے کے لیے تھا، لیکن وہ تیز چلنا ایسا تھا اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، اور صحابہ کا تیز چلنا ایسا تھا اس میں وہ چھانٹے مار رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تیز چلنا ٹھیک ہے، میری سنت پہ عمل کرو، پر ان جانوروں کو تکلیف نہ دو۔ ان کو اس لیے منع فرمایا تھا کہ وہ کوڑے مار رہے تھے، تو لہٰذا ان کو منع کرنا یہ بھی رحمت للعالمین کا مظہر تھا، اور خود تیز چلانا یہ بھی رحمت للعالمین کا مظہر تھا۔ تو دونوں کے اندر لہٰذا تیز چلے بندہ، لیکن کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور فرمایا یہ جو تم تیز چل رہے ہو یہ ان کو مار کے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی ان کو تکلیف دے کے تم جلدی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جلدی اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کر، تو یہ کوئی نیکی کا کام تو نہیں ہے۔ امام بخاری نے سے روایت کیا۔ 2606 نمبر روایت ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، اسامہ بن زید میدان عرفات سے مزدلفہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، پیچھے بیٹھے تھے حضور کے ساتھ سواری پہ۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ سے منا جب گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت فضل ابن عباس کو پیچھے بٹھا لیا، تو فقلاہما، دونوں فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دونوں سے پوچھا، اسامہ بن زید سے بھی اور فضل ابن عباس سے بھی، تو دونوں نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے پہلے ہمیشہ تلبیہ پڑھتے رہے، یعنی پہلے جب جا کے کنکری مارنی ہے اس وقت تلبیہ لبیک اللہم لبیک بند کر دینی، اس سے پہلے وہ چلے گا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 2607 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو جمع فرمایا میدان مزدلفہ میں۔
اچھا جی، اور ان میں سے ہر ایک اقامت کے ساتھ ہوئی اور درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی اور بعد میں بھی حضور نے کوئی نوافل زائد نہیں پڑھے، امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ اب اس کے اندر ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ تکبیر کہی گئی، ایک اذان اور 2 اقامتیں، مغرب یعنی اذان ایک ہوئی، مغرب کی اقامت 3 فرض پڑھے، ساتھ ہی عشاء کی اقامت پھر 4 فرض اس کی۔ لیکن امام ابن حمام کہتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے، ہم عبداللہ ابن عمر کے ساتھ گئے جب میدان مزدلفہ میں، تو آپ نے ہمیں مغرب اور عشاء کٹھی پڑھائی، ایک اقامت کہی اور دونوں نمازیں پڑھا دی، ایک اقامت، اور فرمایا ہاکذا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی، صحیح مسلم کی حدیث۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء ایک اقامت اور ایک اذان کے ساتھ پڑھتے تھے، جبکہ بخاری میں آ رہا ہے ایک اذان اور 2 اقامتیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تکبیر جو ہوتی ہے لوگوں کو متوجہ کر کے جمع کرنے کے لیے، جب ایک تکبیر کہہ دی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ تو اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ساتھ نماز نیتلی مغرب کے پڑھ لی، ایسے ہی ہے۔ اب دوسری اقامت کس لیے کہی جائے گی؟ دوسری تکبیر کا مقصد کیا ہے؟ لوگ تو اکٹھے ہو گئے ہیں۔ لہذا جو عقل کے زیادہ قریب روایت ہے وہ صحیح مسلم کی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، لہذا وہ کہتے ہیں بخاری کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا اور مسلم کی روایت پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ عمل کرنا قیاس کے زیادہ قریب ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ تکبیر کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں کو متوجہ کرنا بھی، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں نا، کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے مسجد میں، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے کسی ہوتا ہے، اللہ اکبر تکبیر ہوتی ہے، اوہ تکبیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے لگی، ایسے ہی ہے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے متوجہ کرنا، ایک بار تکبیر کہی لوگ تو جمع ہو گئے، اب دوسری تکبیر کا مقصد، تو بات واقعی ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اب کوئی اگر زیادہ عقل مند ہوتے نا، کئی بندوں کو زیادہ عقل آ جاتی، کہتے ہیں بخاری کی روایت کو چھوڑ دیا تو دعائی کر دیا آپ نے۔ آپ کہتے ہیں مسلم کی روایت پر عمل کرنا زیادہ اولا ہے۔ اچھا جی، آگے جی 2608 نمبر روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہو کوئی بھی مگر لمیقاتہا، اپنے وقت پہ۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے 2 نمازیں جمع کی، زور کے ٹائم میں عصر مغرب عشاء سارا کچھ حضور نے پہلے پڑھ لیا، 12 بجے ساری نمازیں پڑھ لی اور زور کے ٹائم میں سارا کچھ پڑھ لیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم میں نماز پڑھی ہے، صلاۃ المغرب والعشاء بجمع، نماز مغرب بھی اور نماز عشاء مزدلفہ، مگر 2 نمازیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے ٹائم میں، مغرب کے ٹائم میں، زور کے ٹائم میں، عشاء کے ٹائم میں، لیکن 2 جگہ پہ نبی علیہ السلام تقدم و تاخر فرمایا کرتے تھے۔ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں کٹھی پڑھتے، مغرب اور عشاء کی مزدلفہ کے میدان میں نماز کٹھی ہوگی۔ اچھا جی، اور فجر کی نماز اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت سے پہلے پڑھی۔ وقت سے مراد ہے فجر کی نماز نبی علیہ السلام پڑھتے تھے جب تھوڑا سا روشنی اور اجالا ہو جاتا تھا، لیکن اس دن نبی علیہ السلام نے منہ اندھیرے میں ہی نماز پڑھ لی۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی فجر کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا پہلے پڑھ لی، اس پر تو اجماع امت ایسے نماز نہیں ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو نماز تھی یہ اندھیرے میں تھی۔ یہ نہیں ہے کہ تہجد کے ٹائم میں فجر ہوگی، عشاء کے ٹائم میں، نہیں، بالکل اس کا مطلب نہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک پتہ چلا بات کا، ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 نمازیں ایک وقت میں نہیں پڑھی سوائے 2 مقامات کے حج کے، اس کے علاوہ جتنی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا جو جمع بین الصلاتین کا مسئلہ آتا ہے کہ 2 نمازوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا، اس کا مطلب یہی ہے، اور امام بدر الدین عینی تمام محدثین نے بھی یہ لکھا کہ نبی علیہ السلام ظہر کے لاسٹ ٹائم میں ظہر پڑھتے، 4 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہونا ہے تو 3:50 پہ ظہر کی نماز شروع کرنی، سنتیں پڑھ کے، فرض پڑھ کے، باقی سنتیں، اتنے میں 4 بج جانے، یعنی ختم کر کے 4 بج جانے، ساتھ ہی آگے عصر کا ٹائم 4 بجے شروع ہو جانا، فوراً ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لینی۔ تو یہ ہوتا تھا 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا۔ سفر کے اندر اس طرح کرنا سنت ہے کہ ایک نماز کو لیٹ کریں، لاسٹ ٹائم تک چلی جائے، اس کو آخری ٹائم میں پڑھیں، آگے نیا ٹائم شروع ہو جائے تو وہ نماز ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نماز کے ٹائم میں، مثلا زور کے ٹائم میں زور، عصر، مغرب، عشاء ساری پڑھ کے تو جا کے سو جائیں آپ، یہ بالکل نہیں ہے۔
2609 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ ان افراد میں سے ہوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات اپنے خاندان والے کے کمزور بچے جو تھے، یعنی اہل و عیال کے جو افراد تھے ساتھ آنے والے، جو ان میں جو کمزور تھے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا تھا مجھے. یعنی کچھ خواتین تھیں جن میں آگے آ رہا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور بچے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے بھیج دیا. تو یہ عذر کی وجہ سے تھا، مزدلفہ کی رات کو ہی منا کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیج دیا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ صحیحین میں ان کی روایت ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھیج دیا، فرمایا آپ چلی جائیں ساتھ. اچھا جی، تو اس کے اندر ہے کہ کمزور بندے، صبح کو چونکہ رش ہو جاتا ہے، نصف رات جب گزر گئی تو کمزوروں کو حضور نے رخصت دی کہ تم راتوں رات ہی چلے جاؤ، آگے منا کی طرف چلے جاؤ مزدلفہ سے. آگے 2609 نمبر روایت ہے. اچھا یہ تو ہو گئی. 2610 نمبر روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فضل ابن عباس سے مروی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی صبح اور عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح جب لوگ واپس آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو کہا، لوگو علیکم بالسکینہ، اطمینان کے ساتھ چلو. اور وہو کاف ناقۃ ہی، آقا کریم صلی اللہ وہو کاف ناقاتہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی ڈاچی مبارک کی لگام کو تھامے ہوئے تھے، یعنی حضور نے اس کو کھینچا ہوا تھا تاکہ وہ آہستہ چلے، حتیٰ کہ آپ وادی محصر میں داخل ہو گئے. اور وہ من منا، اور وہ منا کے قریب ہی جگہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کنکریوں کو پکڑ لو. کیا کرو؟ کنکریوں کو پکڑ لو جو ٹھیکریوں کی طرح ہوں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں پکڑ لو. اب یہاں پہ مولا علی قاری ایک حدیث لائیں ابن عباس کی، حاکم کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر صحیح حدیث. نبی علیہ السلام نے مزدلفہ کی صبح فرمایا میرے لیے کچھ لے کے آؤ کنکریاں، تو میں لایا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں دیں، فرمایا ہاں اس کی مثل اس طرح کی ہونی چاہیے. اور فرمایا میرے غلاموں مارو و ایاکم والغلو فی الدین، دین کے اندر غلو کرنے سے بچو. پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، یعنی یہ نہیں اب تم جا کے گلیلیں چلا دو وہاں پہ، جس طرح ہمارے پنجابی غصے میں جا کے جوتیاں بھی چلا دیتے ہیں، بوتلیں بھی مار دیتے ہیں. تو فرمایا اس غلو سے بچو، میانہ روی. اور حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک، حتیٰ کہ آپ نے جمرات کی رمی فرمائی اور اس وقت تلبیہ چھوڑ دیا. امام مسلم نے اسے روایت کیا. اچھا جی، تو 2611 نمبر روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ افاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعین والی سکینہ، نبی علیہ السلام جب مزدلفہ سے واپس آئے آپ آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اطمینان کے ساتھ چلنے کا حکم دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر میں آ کے حضور علیہ السلام نے اپنی سواری کو تھوڑا تیز کر دیا اور ان کو حکم دیا، صحابہ کرام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ لے لیں کنکریاں لے لیں ٹھیکریوں کی طرح چھوٹی چھوٹی. وقال، اور فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، سبحان اللہ. فرمایا غلاموں مجھے لگتا ہے اگلے سال میں نے تمہیں نہیں دیکھنا، اگلے سال میں نے ہائے ہائے. تو اسی طرح ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال رب العالمین سے ملاقات فرما گئے. تو آگے صاحب مشکات کہتے ہیں یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، اور وہ بھی تقدیم و تاخیر کے ساتھ مان اور روایت بالمعنی ہے. یعنی یہ اعتراض کر رہے ہیں امام بغوی پہ کہ پہلی فصل میں وہ روایت کون سی لاتے ہیں، صرف بخاری مسلم کی، یا صرف بخاری کی، یا صرف مسلم کی، یا دونوں کی متفق، اور یہاں پہ ترمذی کی لے آئے ہیں. تو یہ ان پر اعتراض آگے انہوں نے کیا، لم اجد ھذا الحدیث فی الصحیحین الا فی جامع ترمذی مع تقدیم و تاخیر. اچھا جی، آگے دوسری فصل آ گئی. 2612 نمبر روایت ہے. محمد بن قیس بن مخرمہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا اہل جاہلیت وہ واپس چلے جاتے تھے عرفہ سے جب سورج اس طرح ہوتا تھا جیسا کہ مردوں کے امامے ان کے چہروں میں ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے نا، غروب ہونے کے قریب. دیکھ بندہ امامہ باندھتا ہے، جب مثلا میں نے یہ امامہ باندھ ایگزیکٹ 12 ساڑھے 12 بجے جب فل گرمی سوا نیزے پہ سورج جس کو کہتے ہیں ہمارے عرف میں بولا جاتا، اسٹریٹ فارورڈ سر کے اوپر سورج ہو
سورج کی دھوپ بالکل یہاں پہ سر کے اوپر پڑے امامے کے، اس وقت امامے کے بالکل اوپر جب دھوپ پڑتی ہے نا، یہ جو آگے حصہ اس کی چھاؤں آ جاتی، منہ پہ دھوپ نہیں پڑتی. دیکھیے جی، نوٹ کیے نا، جب اوپر ہو نا بالکل اور بندہ یوں کر کے کھڑا ہو تو اس کا سایہ یہاں پہ پڑ رہا ہوتا ہے، چہرے کے اوپر دھوپ نہیں آتی جب تک منہ اٹھائیں نہ یا سیدھا نہ کریں. اور اسی طرح آپ دیکھیں جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو، ڈوبنے لگے سامنے، بس یعنی 15 منٹ رہ گئے ہیں، سورج ڈوبنے لگا ہے، سامنے آ گیا، اس وقت اور دھوپ ہو، وہ دھوپ پڑ رہی ہوتی بالکل منہ پہ سامنے سے. اور اس وقت یہ جو امامہ ہے نا، امامہ یہ حصہ ہے، اس کی چھاؤں بن جاتی ہے، پیچھے دھوپ نہیں پڑتی کیونکہ سورج سامنے ہے. اسی طرح تو یہ فرمایا گویا کہ ان کے امامے، جس طرح دوپہر کے ٹائم امامے کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، فرمایا اس ٹائم وہ واپس جاتے تھے جس ٹائم سورج اس طرح ہو جاتا ہے کہ ان کے امامے ان کے منہ میں آ گئے ہیں، یعنی جس ٹائم منہ کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے. اب یہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہے، لیکن عرب کے اندر تشبیہات کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے تھے. قرآن کریم میں کتنی تشبیہات، بلاغہ کے اندر آپ نے وہ ساری چیزیں پڑھ لی. تو مثال دی جا رہی ہے اس حالت کی. تو فرمایا وہ لوگ عرفہ سے اس ٹائم واپس چلے جاتے تھے جب سورج یعنی غروب ہونے کے قریب ہو. تو قبل ان تغربا، غروب ہونے سے بالکل تھوڑی دیر پہلے. اور فرمایا مزدلفہ سے وہ نکل جاتے تھے سورج چڑھنے کے بعد، جب سورج اس حال میں ہو جاتا کہ امامے ان کے چہروں میں، یعنی دوپہر کے ٹائم سورج بالکل چڑھ جاتا. اچھا جی، تو وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، یعنی رات کو وہ نکلتے جب سورج سامنے آتا ڈوبنے کے لیے، اور صبح ٹائم وہ میدان مزدلفہ سے نکلتے جب سورج چڑھ کے ان کے سامنے آتا اور منہ پہ دھوپ پڑنے لگتی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم عرفہ سے نہیں جائیں گے تاکہ سورج ڈوب جائے، یعنی ان کی مخالفت کریں گے. وہ کیا کرتے تھے، عرفہ میدان عرفات میں جب جاتے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی چلے جاتے. فرمایا جب سورج پورا ڈوبے گا ہم بعد میں جائیں گے. اور وہ مزدلفہ سے نکل جاتے کب، سورج طلوع ہونے کے بعد. فرمایا ہم مزدلفہ سے جائیں گے سورج طلوع ہونے سے پہلے، ہمارا راستہ بتوں کے پجاریوں کے راستے کے خلاف ہوگا. تو اس کے اندر ان کے راستے کی مخالفت کی. امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا. 2613 نمبر روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات آگے بھیج دیا کہ بنو عبد المطلب کے بچوں کے ساتھ ہی علی حمرات، خچروں پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رانوں پر تھپکی دیتے، جس طرح ہوتا ہے نا بچے کی اپنا آج کا ہمارے کمر پہ تھپکی دیتے ہیں. اور بچہ ماشاءاللہ اگر کوئی پہلوان صفت ہو تو اس کے یہاں پہ ران کے اوپر بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں، پہلوان صاحب کیا حال ہے نا، بچوں کے ساتھ کہ یہ کرتے ہیں اس طرح. تو آقا کریم یہ انداز محبت ہوتا ہے. تو حضور اور لطحن، ملا علی قاری کہتے ہیں ضرب بباطن کفی لیس بشدید تلطفا، یہ محبت کی وجہ سے تھپکی دی جاتی ہے. حضور علیہ السلام تھپکی دیتے یوں کر کے، فرماتے حضور علیہ السلام فرماتے ابئی نہیں جا، او میرے پیارے بچوں. واہ، اب دیکھیں حضور علیہ السلام کیا انداز ہے، خطاب کر رہے ہیں. او میرے پیارے بچوں، سونے بچوں، لا ترموا الجمرات حتی تطلع الشمس، جا تو تم رہے ہو لیکن سورج چڑھنے سے پہلے جمرات کی رمی نہ کرنا، کنکریاں نہ مارنا، طلوع فجر کے بعد مارنا کیونکہ اس کا ٹائم تب ہے. امام ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اچھا جی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جمرات کی رمی فجر کی نماز کے یعنی فجر کے وقت کے بعد شروع ہوگی، سورج طلوع ہو جائے فجر کے بعد. 2614 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو رات کے وقت بھیجا ہے، عید یوم النہار کی رات کو. تو انہوں نے جمرات کی رمی کر لی نماز فجر پڑھنے سے پہلے، نماز فجر پڑھنے سے پہلے ہی انہوں نے کر لی. اچھا، یہ مولا علی قاری نے اس کا یہ معنی بیان فرمایا. ثم مدت، پھر آپ چلی گئیں اور آپ نے طواف زیارت کر لیا. اور یہ وہ دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں ٹھہرنا تھا. اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح کے پیچھے گزر گیا کہ آپ نے طواف افادہ بھی جب کیا تھا، طواف آخری طواف و سواری پہ کیا تھا چونکہ آپ کو عذر تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ حالانکہ جمرات کی رمی پیچھے نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر سے پہلے نہ کرنا،
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فجر سے پہلے کر لی۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اور محدثین نے کہا اس کے 2 معنی، ایک تو معنی انہوں نے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے جمرات کی رمی کر لی تھی کیونکہ صبح ٹائم ازدحام ہو جانا تھا، دوسرا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی تھی، اور حضور جس کو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں رخصت عطا فرما سکتے ہیں، تو پچھلا حکم عام تھا، یہ ان کے لیے خاص تھا۔ امام ابو داؤد نے سے روایت کیا۔ 2615 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقیم بندہ بھی تلبیہ پڑھے یا عمرہ کرنے والا بندہ تلبیہ پڑھے حتیٰ کہ حجر اسود کا استلام کر لے، جا کے حجر اسود کو جب ہاتھ لگائے اس وقت وہ تلبیہ بند کر دے گا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ حضرت ابن عباس سے موقوفاً بھی روایت کیا گیا۔ اچھا، اب بات چل رہی ہے ہماری کیا حج کی، اور میدان عرفہ سے مزدلفہ کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے۔ روایت کیا آئی ہے؟ عمرہ کرنے والا لبیک اللہم لبیک پڑھے حتیٰ کہ حجر اسود کو چوم لے، وہ پھر تلبیہ بند کر دے۔ اس کا کیا سیکوینس باب سے کوئی بن رہی بات ہے، کوئی جڑ رہی ہے جی؟ کو سمجھ آ رہی کہ اس کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں وَمُنَاسَبَةُ هَذَا الْحَدِيثِ الْعُنْوَانِ الْبَابِ اسْتِطْرَادٌ لِحُكْمِ التَّلْبِيَةِ لِلْمُعْتَمِرِ كَمَا ذُكِرَ فِيمَا تَقَدَّمَ۔ جس طرح کہ پہلے گزر گیا کہ حج کرنے والا بندہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس باب میں گزری لبیک اللہم لبیک تب تک پڑھتے حتیٰ کہ جمرات کی رمی کرتے تو لبیک اللہم لبیک بند ہو جاتی اس وقت، یعنی اس وقت ختم ہو جاتا تلبیہ۔ تو اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے جس طرح حاجی کا تلبیہ کنکر مارنے پہ ختم ہوتا ہے، اسی طرح عمرہ کرنے والے کا تلبیہ حجر اسود کو چومنے کے بعد ختم ہوتا ہے، تو یعنی یہ اس کا تعلق باب سے ہے۔ تیسری فصل ہے 2616 نمبر روایت ہے یعقوب ابن عاصم ابن عروہ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے شرید سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ افت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات سے لوٹا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین زمین پر نہیں لگے، یعنی حضور راستے میں ٹھہرے نہیں حتیٰ کہ آپ میدان مزدلفہ میں آ گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام وضو کے لیے ٹھہرے، تو اس کا مطلب ہے وہ کسی ضرورت اصلیہ حاجت شریعہ کی وجہ سے ٹھہرے، یوں ہی نہیں ٹھہرے، کسی ویسے سانس لینے کے لیے ہوتا ہے نا اسٹے کر لیں، وہ نہیں کیا۔ امام ابو داؤد نے سے روایت کی۔ 2617 نمبر روایت ابن شہاب زہری کہتے ہیں مجھے حضرت سالم نے مجھے بتایا کہ بے شک حجاج بن یوسف بڑا ظالم بندہ تھا، 1.25 لاکھ بندہ اس نے قتل کیا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1.25 لاکھ بندہ اس نے، اور ان میں سے ایسے باندھ کے قتل کیے انہوں نے، نشانہ بنا کے۔ تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے شہید کیا نا، کیونکہ حضرت ابن زبیر کی بیعت ہو گئی تھی مکہ میں، اور عراق والے اور ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی تھی، تو اس نے عبداللہ بن زبیر کے خلاف یہ لشکر لے کر آیا۔ عبد الملک الحجاج، اس نے عبد الملک نے حجاج کو حکم دیا کہ اب تو جا، ابن عمر کو تو شہید کر دیا ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے رہنا، ان سے پوچھ کے حج کرنا، جیسے وہ کہیں گے اس طرح حج کرنا، اور ان سے مسئلے پوچھنا۔ اچھا جی، تو وہ آیا اور اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے بیٹے حضرت سالم اس بات کو بیان کرتے ہیں، اس نے آ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم یوم عرفہ والے دن جب ٹھہریں گے تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو حضرت سالم بولے، مسئلہ ابا جی سے پوچھا، بیٹے بولے، فرمانے لگے ان کنتا ترید سننا، اگر تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو یوم عرفہ والے دن زور اور عصر کو ملا کے پڑھ۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے صدقہ، میرے بیٹے نے سچ کہا، میرے بیٹے نے۔ مولا علی قاری کی بات کر دوں، کہتے ہیں فیہ تقویۃ لقول ولدہ، اس میں نا والدین کے لیے تھوڑی سی نصیحت ہے کہ اگر کوئی اولاد اچھا کام کاری دے تو کم از کم کہہ دینا چاہیے پتر تو چنگا کام کیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یعنی والدین کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر کہہ دینا چاہیے کہ اچھا بیٹے ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، سدا وہ کیڑے ہی نہیں کڈی جائیے۔ اور ہمارے پنجاب کا یہ تھوڑا سا بڑا مسئلہ ہے، کیوں بھائی یہ ہمارا یہ بڑا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اولاد بچہ وہ دنیا کے ساتھ بر اعظم فتح کر کے بھی آ گیا ہے نا، تو ابا جی نے کہنا کپڑے تیرے نو وٹ پہن، تو کہاں پڑھیا لکھیا ہے،
یا ان گھر والوں نے کو کیڑے نکال ہی دینے ہیں، وہ شان تو بیان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بندہ اپریشیٹ کر تو اس کے اندر ملا علی قاری کہتے ہیں والد صاحب کو اپنے بیٹے کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. کبھی یہ بھی کہنا چاہیے بیٹا واہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، میں بڑا راضی ہوا ہوں. سدا یہی نہیں کہنا چاہیے جنہ تیرے تو تانگا کسی تو نہیں گئے. اللہ اکبر. تو اس کے اندر ہے کہ والد اولاد کی بات کی تقویت ان کو دے اور ان کو اپریشیٹ کرے. اچھا جی، تو حضرت سالم کہنے لگے اگر تو سنت کا ارادہ کرتا ہے تو اس طرح ہے. عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اس نے سچ کہا، انہم کانوا یجمعون بین الظہر والعصر والسنہ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنت طریقے میں یہی عصر اور ظہر کو جمع کیا جائے. تو فقلت، ابن شہاب زہری کہتے ہیں میں نے حضرت سالم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے؟ تو سالم فرمانے لگے کہ حل یتبعون فی ذالک الا سنتا، کہ ہم جو یہ معاملہ کرتے ہیں رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے کرتے ہیں. صحابہ کا حضور کی سنتوں پر ہی عمل کیا کرتے تھے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا. اچھا، یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا عبد الملک جو تھا نا، عبد الملک بن مروان بادشاہ جو تھا، تو یہ اپنے ظلم و تشدد کے باوجود دیکھیں عبداللہ بن عمر کا کتنا ادب کر رہا ہے اور کتنی حضرت عبداللہ بن عمر کی تعظیم کر رہا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں حافظ بن حجر اسقلانی کو غلطی لگی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سارا کچھ چال چل کے کیا تھا. اس کی وجہ یہ جو حجاج تھا، حجاج بن یوسف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. عبداللہ بن عمر کو اس کی چالوں کا پتہ تھا یہ کس طرح شاطر بندہ ہے. اس نے ایک نیزے کو زہر لگوا کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راستے میں پھینکا کہ بھیڑ میں چلتے ہوئے عبداللہ بن عمر آئے اور ان کا پاؤں اس نیزے پہ بجے اور اس پاؤں پہ کاٹا آ جائے اور اندر زہر چلا جائے اور آپ فوت شہید ہو جائیں. اس نے چال چل کر عبداللہ بن عمر کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ چال چلی. کیوں؟ وہ ڈرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے خلاف خروج نہ کر دیں، لوگ ان کی بیعت نہ کر دیں. لوگوں میں ان کی عظمت اتنی تھی. اور اسی طرح ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ نیزہ مارا گیا، یعنی چال پوری، یہ پری پلان سارا کام تھا. انہوں نے رکھ دیا، آپ گزرتے ہوئے چلے، آپ کا پاؤں آیا، نیزہ بجا اور جسم میں زہر پھیل گیا، آپ اس کے ساتھ شہید ہو گئے. تو اس سے ان کی شان نہیں، انہوں نے ظلم ہی کیا جس کے ساتھ بھی کیا. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کے وہ مستحق ہیں اللہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سنت رسول کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے.